أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ نصلیہ علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے اذن سے آج ہم سورۃ التکویر کی چوتھا پارٹ کریں گے، آیت نمبر 20 سے 29 تک. سورۃ التکویر آیت نمبر 20. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذی قوت، قوت والا، عند نزدیک، ذل عرشی، عرش کے مالک، مکین بلند مرتبہ. قوت والا عرش کے مالک کے نزدیک بلند مرتبہ. اب یہاں ہم نے پچھلی آیت میں آیت نمبر 19 میں دیکھا کہ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا بے شک یہ کلام ہے عزت والے قاصد کا، یا بے شک جو یہ کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو لے کر آ رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ فرشتہ ہے. کون؟ جو اس کلام کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے. اب اس جو قاصد کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ صفت بیان کرے اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں
اور ہم نے دیکھا کہ یہ کون ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، جبرائیل امین ہے۔ اب ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ذی قوتی، مطلب قوت والا ہے۔ اب قوت والے سے کیا مراد ہے؟ جیسے سخت، مضبوط، سخت پکڑ، فعل والا فرشتہ قوت والا ہے۔ اور پھر وہ ایک اس کے ساتھ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قوت بیان کی گئی ہے اس کی وجہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ صفت بیان کی، قوت جو عطا کی، وہ وجہ کیا ہے کہ ایک اللہ عز و جل نے ایک غیر معمولی طاقت عطا کی ہے جبرائیل امین کو۔ وہ کیوں عطا کی ہے کہ وہ جو طاقت انہیں دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شیاطین جو ہے وہ ان کے جو احکام پہنچانے کی ذمہ داری ہے اس میں کوئی مداخلت نہ کر سکے۔ ان کی پرواز جو ہے آسمان، وہ جو جبرائیل امین ہیں ان کی پرواز جو ہے آسمان سے پرے ہے، اور وہ اللہ عز و جل کا پیغام اس کے رسول تک بحفاظت پہنچانے پر قادر ہے۔ تو یہ جو ذی قوت جو بولا گیا، جو قوت دی گئی ہے، جو طاقت دی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا عند ذل عرشی، یعنی عرش کے مالک کے نزدیک مکین ہے، بلند مرتبہ ہے۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرش جہاں عرش پر جو ہے اس کے نزدیک جو ہے وہ جبرائیل امین کو وہاں کیا کیا ہے، مکین کیا ہے، انہیں وہ بلند پایا، بلند عزت درجہ عطا کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات ہے، یہ دوسری صفت ہے کہ اتنی جو جگہ جو ہے عرش کے نزدیک جو انہیں اتنا بلند مرتبہ حاصل ہوا ہے جو جبرائیل امین کو عطا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد آگے آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آیت نمبر 21 میں مطاعن، سب کا معنی ہوا ثم امین، وہاں کا امانت دار۔ اب ہم دیکھتے ہیں مطاعن۔ اب جو مطاع ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کہ وہ جیسے مطاع کہا جاتا ہے کہ جس کا حکم مانا جاتا ہے نا، جس کی مطلب جیسے مثال کے طور پر جبرائیل امین فرشتوں کے سردار ہے۔ اب وہاں پر کیا ہے، عام اجازت ہے، مطلب کہ وہاں ان کی بات سنی جاتی ہے، برتر فرشتے ان کے فرما بردار ہیں، آسمانوں میں ان کی سرداری ہے اور فرشتے ان کے تابع فرمان ہیں۔ مطلب اگر ہم مثال سے سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک آرمی ہوتی ہے اور اس میں اس فوج کا جو ایک مین جو ہوتا ہے، جو اسے ایک بڑی اتھارٹی دی جاتی ہے، جو اس فوج کا کمانڈر ہوتا ہے۔ تو جو فوج کا کمانڈر ہے تو اس کی پوری جو آرمی ہے اس کمانڈر کے حکم کو مانتی ہے۔ تو اسی طرح فرشتوں کی فوج جو ہے اس میں جو کمانڈر ہے وہ ہے جبرائیل امین، ہے نا، اور ان کے اشارے پر تمام فرشتے جو ہے وہ ان کا حکم بجا لاتے ہیں۔ یہ اتھارٹی دی گئی ہے، اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
بیان کیا کہ سب کا مانا ہوا، مطلب اس کا جو ہے اکیلے جبرائیل امین نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ان کی آرمی ہے، ان کی فورس ہے، وہ سب کیا ہے، ان کا حکم مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں ثم جو ہے وہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ عرش کے لیے بیان ہوتا ہے، مطلب وہ ظرف مکان بتاتا ہے، گرامر کے حساب سے رہنے کی ان کی جگہ بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد امین ہے۔ اب بہت ضرورت ہے امین پر غور کرنے کی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آرمی ہو، مثال کے طور پہ دنیا کی ہم بات کریں کہ اگر ہمارے پاس فورس ہے، آرمی ہے، اور ہمارا کمانڈر قوت والا ہے، سب سے پہلے کیا چاہیے ہوتی کہ وہ طاقت والا ہو، ہے نا؟ طاقت والا ہوگا، قوت والا ہوگا تو اتھارٹی دی جاتی ہے کہ ہاں یہ اس لائق ہے، اس میں اتنی طاقت ہے، قوت ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کی پرسنالٹی جو ہو وہ ایسی ہو کہ لوگ اس کا حکم مانے، ہے نا، اس کو کمانڈر قبول کرے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ وہ امین ہے، وہ امین ہے، اور امانت دار جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی کوالٹی ہے، کیونکہ یہاں جتنی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ عرش کے نزدیک ہے، جو بھی اعزاز، جو بھی آنر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل امین کو، لیکن سب سے بڑی جو صفت ہے وہ ان کی امانت داری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امانت داری ہی ہے جس کی وجہ سے وہ کلام الہی کو جوں کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے، اور ان کی طرف سے کسی کمی اور اس میں کوئی زیادتی کا کچھ بھی مطلب ان کا اپنا نہیں ہے۔ جیسے الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں، جیسا کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لفظاً لفظاً ارشاد الہی، ورڈ آف گاڈ، ایک دم نہایت اہتمام کے ساتھ، نہایت پاکیزہ طریقے سے، ہے نا۔ تو یہ جو طریقہ ہے اس میں سب سے اہمیت کی حامل صفت ہے کہ ان کا امین ہونا۔ ہو سکتا ہے مثال کے طور پر جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک کمانڈر کو ایک اتھارٹی دی گئی، اس میں سب قابلیت ہے، بہت ایسے ہو سکتے ہیں، بہت سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، حکومت کے بہت ایسے فارمولیز ہوتے ہیں جو لیک نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس کا کمانڈر اس میں سارے کوالٹی کی بنا پر اسے چنا گیا، لیکن صرف اگر وہ امانت دار نہیں ہے نا، تو کیا ہوگا، پوری کنٹری کا جو ہے وہ نقصان ہوگا، کیونکہ وہ جو ڈاکیومنٹ ہے، جو بھی ایک اہمیت کی حامل چیز جسے اس کے سپرد کیا گیا، اگر اس نے اسے امانت کے ساتھ نہیں پہنچایا تو کیا ہوگا، پورا سب کا لاس ہوگا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو کیا کہا ہے کہ وہ امانت دار ہے، اور انہوں نے بالکل ویسے ہی پہنچایا ہے جیسے کہ اسے پہنچانا تھا۔ تو یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے۔ پھر اس کے بعد اب پہنچانے کے بعد جو بات بیان ہو رہی ہے آیت نمبر 22 میں، و اور ما نہیں صاحبکم تمہارا رفیق بھی مجنون دیوانہ۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہاں پر اب جو ہے یہ 3 آیاتوں کے بعد جو ہم نے دیکھا جبرائیل امین کے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور کیا بتا رہے کہ اور نہیں ہے تمہارا ساتھی، تمہارا دوست، تمہارا رفیق کچھ دیوانہ، یعنی وہ دیوانہ نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں اللہ عز و جل نے رسول اللہ کے لیے رسول نہیں بولا، یعنی نہیں ہے تمہارا رسول بھی مجنون، ہے نا۔ پھر نہیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کا نام لیا ہے کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجنون، لیکن جو استعمال اس آیت میں جس لفظ کا آیا ہے اس لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے صاحب۔ کیا کہا گیا؟ صاحبکم،
اور نہیں ہے تمہارا رفیق، تمہارا دوست مجنون۔ اب ہم صاحب ورڈ پر غور کرتے، جو صاحب ہے جسے ہم ساتھی بھی کہتے ہیں، وہ کس کے لیے بیان ہوتا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں نہ رسول کہا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کا نام لیا۔ کیا وجہ ہے؟ دیکھتے ہیں ہم کہ صاحب جو ہوتا ہے، ساتھی، اس لفظ کا استعمال جو ہے عربی لغت میں اس وقت لایا جاتا ہے جب آپ اس شخص کو اس وقت سے جانتے ہو جب سے وہ پیدا ہوا، آپ کے بیچ میں، مطلب آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں وہ پروان چڑھا، آپ کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، تو وہ جو ریلیشن ہے آپ اس کو ہر قدم پہ، اس کا بچپن، اس کی جوانی، اس کی ہر عمر کے دور سے واقف جو ہو مدینہ والے یا مکہ والے، تو وہ جو ہے اس کے لیے صاحب آتا ہے۔ اب جب تم نے اسے خود دیکھا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے اس کی زندگی کے 40 سال، کیسے ان کی سچائی کے تم خود مطلب دلیل دیتے ہو کہ وہ صادق ہے، تم نے انہیں نبوت سے پہلے ٹائٹل دیا ہے صادق اور امین کا، امانت دار ہے وہ، تو یہ ہوتا ہے صاحب، جسے تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسے سمجھا، اسے پرکھا۔ اب جسے تم نے امین اور صادق کا ٹائٹل دیا، لقب دیا، تو وہ مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں تمام کفار مکہ، مشرکین مکہ، منافقین مکہ کو کیا جواب دیا کہ وہ جو تمہارا ساتھی ہے جسے تم نے ایکسپیرینس کیے، وہ کیا ہے؟ وہ مجنون نہیں ہے۔ پھر اس آیت کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور بات پہنچانا چاہتے ہیں، اس گہرائی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مجنون جو ہوتا ہے، مجنون جو دیوانہ ہوتا ہے، وہ کیا ایسی باتیں کر سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ کیا ایک دیوانہ ایک پورے معاشرے کو ایک جو جہالت اور گمراہی سے، ہر طرح کے شرک اور ہر طرح کے غلط رسومات میں جو پڑے ہوئے لوگ تھے، ان لوگوں کو ایک ایسے اخلاق کی بلندی کا پیغام دیا، تو کوئی مجنون، کوئی دیوانہ جسے تم کہتے ہو کہ جن نے چھوا ہو، کیا کوئی ایسا انسان اتنی عقل مند باتیں کر سکتا ہے، اتنی عقل کی باتیں کر سکتا ہے؟ تو یہ کیا ہو گیا کہ یہ تو خود مطلب منکرین جو قرآن ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایسے اندھے ہو گئے ہیں کہ وہ اس قسم کی باتیں کر رہے کہ یہ جو مجنون ہے، یہ جو کہنا کیا ہے، وہ مطلب اتنے اندھے ہو گئے ہیں اور اس طرح کی وہ بات کر رہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بلند اخلاق کی جو ہے تعلیم دی ہے۔ کسی نے کیا سچ ہی کہا ہے، خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد۔ اب اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی بہترین باتیں پوری انسانیت میں ہمیں نہیں ملتی، تو ان بہترین باتوں کو کوئی جنون کیسے کہہ سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں آیت نمبر 23 میں، اور لقد، البتہ، یقیناً، رَأَہُ، اس نے دیکھا ہے اس کو، بالافقی، کنارے پر، المبین، کھلا، اور اس نے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطلب اس فرشتے کو، جبرائیل علیہ السلام کو کھلے آسمان کے کنارے پر دیکھا۔ اب یہاں پر
جو یہ وحی لانے والے جو فرشتے ہیں جبرائیل امین، جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصل شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا تھا. اور یہ بات ہم کو حدیث سے ملتی ہیں، اور حدیث ملتی ہے ہم کو مسلم کتاب الایمان میں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، اور ان کے عظیم وجود سے آسمان و زمین کے درمیان کی فضا بھر گئی تھی. تو یہ جو ہے یہ جبرائیل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا. فرشتے کیا ہے؟ ایک غیبی مخلوق ہے، کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا، لیکن جبرائیل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا یہ کس بات کی یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درجہ دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وہ اعزاز عطا کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جبرائیل امین کی جو صفتیں بیان کی گئی ہے، ذی قوت، پھر اس کے بعد مطاعن، پھر اس کے بعد امین. تو یہ جو ہے یہ باتیں ہم کو معلوم پڑتی ہیں، اور ہم کو قرآن کی آیت سے ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے رسول کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا ہے. پھر اب ہم کو اور آگے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا، تو یہ جو دیکھنا ہے ان کا، یہ ان کی زبردست طاقت کا اندازہ ہے. یعنی جو جس طریقے سے وہ لا رہے دکھائے گئے ہیں انہیں، تو یہ جو ہے بہت زبردست ان کی طاقت کو بیان کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے آیت میں بیان کیا تھا ستاروں کی باتیں، ہے نا، قسم کھائی تھی جو ہے خنس کی، پھر الجوار الکنس کی، پھر واللیل کی عسعس، پھر والصبح تنفس. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فوراً ان ستاروں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کا اور وحی الہی کا ذکر کیا. تو ان دونوں چیزوں میں کیا کیا کمپیریزن ہے، کیوں جواب قسم اسے مانا جا رہا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے سورہ نجم میں بھی دیکھا کہ وہاں پر ہم کو ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو کھلے افق پر دیکھا ہے. یہ سورہ نجم میں پورا ڈیٹیل میں آتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ستاروں کے آنے اور پھر ان کے چلے جانے کا ذکر ہوا ہے نا، پھر اس کے بعد ان کے چھپ جانے کا ذکر ہوا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرشتے ہیں ان کا آنا ہے نا، پھر اس کے بعد فرشتوں کا جو ہے دوبارہ واپس چلے جانا، پھر اس کے بعد فرشتوں کا جو ہے ہم ہماری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہے نا، ان کا غائب ہو جانا. تو یہ جو ہے کانٹراسٹ جو ہے وہ بتایا گیا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو رات ہے، اندھیری رات یہ گزر گئی، اور جو دن ہے وہ جو ہے صبح جو ہے بیدار ہو گئی، سانس لینے لگی. تو اس سے مراد ہے کہ جو جاہلیت ہے اس کی جو تاریکی ہے، جو جہالت کا اندھیرا ہے، وہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور جو روشن صبح جو آئی ہے، وہ جو جبرائیل امین جو کلام الہی لے کے آئے، یہ جو نور پھیلا ہے، یہ جو روشنی پھیلی ہے، جس نے کیا کیا ہے، اندھیرے کو، جہالت کو چاک کر کے نور کو پھیلایا ہے. یہ ہے وہ صبح جو سانس لے رہی، جس نے جہالت کے تمام جو دروازے ہیں ان کو بند کر دیا ہے. پھر اس کے بعد
ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جبرائیل امین کی جو صفت بتائی گئی کہ وہ امین ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے جب جبرائیل امین نے معراج کی رات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آسمان پر پہنچے اور آسمانوں کے دروازے کھلوانے کا ارادہ کیا، تو جو دروازوں پہ مقرر فرشتے ہیں ان کو پہلے پوچھتے تھے، تو جب وہ بولتے جواب دیتے کہ میں جبرائیل امین ہوں اور میرے ساتھ کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کیا ہوتے تھے، جنت کے جو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے تھے۔ تو یہ بات ہمیں کیا بیان کرتی ہے کہ وہ امین ہے، امانت دار ہے، اور جو بول رہے وہ سچائی ہے، اور ان کا حکم کون مانتا تھا، جو آسمانوں میں دوسرے فرشتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے جو یہ تمام آیاتوں میں اس کو میں نے پورا ایک ساتھ سمجھانے کے حساب سے بیان کی ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 24 میں، اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے جبرائیل امین کو، یہ بیان کرنے کے بعد بیان کرتے اور ما نہیں ہوا وہ الغیبی، غیب پر بظنین بخل کرنے والا، اور وہ غیب پر بخل کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ظنین جو ہے، ظنین اس کا معنی کیا جاتا ہے ایک معنی کیا جاتا ہے کہ بخیل کے معنی کیا جاتا ہے نا۔ اب بخیل کون ہوتا ہے، جو کوئی بات کو چھپائے، ہے نا، مطلب جو خرچ نہیں کرتا ہم اسے بخیل کہتے ہیں، ہے نا۔ تو اب یہاں پر جو بخیل کے معنی لیے گئے، ظنین یعنی بخل کرنے والا، وہ یہاں کس کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بخیل نہیں ہے۔ کس چیز کے لیے وہ بخیل نہیں ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جو بھی چیز، جو بھی وحی، ہر بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی، اس فرض منصبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ ہر ایک چیز کو اپنے رب کی ہدایت کو جو ہے وہ ہر ایک انسان تک، جو ان کے سننے والی جو آڈینس تھی، اس کو ذمہ داری کے ساتھ ویسے ہی پہنچا دی جیسے کہ پہنچانے کا حکم تھا۔ اس میں انہوں نے کیا کیا، کوئی بخیل نہیں، کوئی بھی انہوں نے بات نہیں چھپائی اپنی طرف سے، اس میں کوئی نہ بات چھپائی نہ کوئی ایڈیشن کیا، ویسے ہی بیان کیا جیسے کہ بیان کرنے کا حق تھا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 25 میں آتا ہے اور ما نہیں ہوا وہ بقولی کہا ہوا شیطان الرجیم، شیطان مردود کا، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کہا ہوا نہیں۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اور یہ قرآن جو ہے وہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ اب اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں اس آیت کو لانے کی کیا وجہ ہے کہ جب نزول قرآن کے زمانے میں کیا تھا، کہانت کا رواج عام تھا، ہے نا، سوت سیلرز جسے ہم کہتے ہیں، تو جو غیب کی باتیں جاننے کا کیا کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے، اور جو شیاطین ہیں وہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ آسمان میں پرواز کر کے کیا کرے گی، غیب کی خبریں لائے گے، اور جو بھی جھوٹی خبریں رہتی تھی ان کو من گھڑت مزید جھوٹ ملا کر وہ لوگوں کے مستقبل کا حال بیان کرے، ایسا دعویٰ کرتے تھے۔ کیونکہ اس کے ذریعے سے ان کی جو ہے دکانیں چلتی تھی، لوگ ان کو نذرانے پیش کرتے تھے، ان کی کمائی کا ذریعہ بن گیا تھا۔ تو اب یہ جو ان کا کاروبار تھا
یہ کاروبار جو تھا ان کا کہانت کا جو یہ کاروبار تھا، تو اس کاروبار کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم کو قرآن میں ایک اور جگہ ملتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کسی شیطان مردود کا کہا ہوا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ اسے لے کر شیطان اترے، نہ انہیں یہ لائق ہے، نہ اس کی اسے طاقت ہے، وہ تو اس کے سننے سے بھی محروم اور دور ہیں۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کر دیا قرآن میں کہ یہ جو ہے یہ اتنا بہترین جو قول ہے وہ شیطان کا نہیں ہو سکتا، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، کسی جادوگر کا جادو نہیں ہے، کسی کاہن کی کہانت نہیں ہے۔ کیا ہے یہ قول؟ یہ وحی الہی کا یہ جو پورا سلسلہ ہے، آسمان سے لے کر زمین تک سلسلۃ الذھب، سونے کی زنجیر ہے جس میں کوئی کڑی بھی ناقص نہیں ہے کہ آدمی کے لیے کسی بھی شک شبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہو، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کیسے ہے؟ یہ ہر پہنچانے والا امانت دار، جسے پہنچایا گیا وہ امانت دار ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں آیت نمبر 26 میں، فَأَيْنَ، پھر کدھر، تَذْهَبُونَ، تم جا رہے ہو، پھر کدھر تم جا رہے ہو۔ یعنی اب اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کر رہے کہ اتنا بہترین کلام تم تک پہنچایا گیا، اتنے بہترین امانت دار فرشتے کے ذریعے سب سے بہترین انسان، امین انسان کی طرف پہنچایا گیا، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ مطلب تم کیا کر رہے ہو؟ کس راستے پہ چل رہے ہو؟ اپنے پاؤں پر تم خود کلہاڑی مار رہے ہو، جو اس قرآن کو تم پتھر سمجھ کے مطلب پھینک رہے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو ہیرا ہے نا، اس کو تو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، یہ تو تمہاری نجات کا باعث ہے، پھر کیوں نہیں تم سننا چاہتے؟ پھر کیوں تم اس سے اعراض برتتے ہو؟ اتنے عظیم کلام کو چھوڑ کر تم کس کی باتوں میں لگے ہو؟ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سوال ہے۔ اب یہ سوال ہمارے لیے ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو چھوڑ کر ہر تعلیم کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو ہم کہاں جا رہے، کس طرف جا رہے؟ تو ضروری ہے کہ ہم کو اس قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 27 میں بیان کرتے، نہیں ہوا وہ الا مگر ذکر، نصیحت، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ ہر انسان جو اس زمین پر پیدا ہوا ان سب کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ آیت نمبر 28 میں بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیمن، جو شاء چاہے، منکم تم سے، ان یستقیم کہ سیدھا چلے، تم میں سے جو بھی چاہے کہ سیدھا راستہ چلے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی چاہے وہ سیدھے راستے پر چلے، اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کیا ہے کہ یہ ہدایت ہے تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے، اس میں کسی مذہب کا دخل نہیں ہے، ہر انسان کے لیے یہ نصیحت ہے۔ پھر آخری آیت ہے آیت نمبر 29، اس آیت پہ بہت ضرورت ہے دھیان دینے کی، و اور ما نہیں، تشاؤون چاہو گے تم، الا مگر، ان یشاء یہ کہ چاہے، اللہ رب العالمین اللہ تمام جہانوں کا رب، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ تمام جہانوں کا رب چاہے۔ مطلب اگر یہ نصیحت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ہدایت
پانا چاہتے ہیں تو انسان کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کا چاہنا شرط اول ہے. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری آیت میں کیا کہا کہ یہ کام کی توفیق الہی کے بغیر انجام نہیں پا سکتی. اللہ کی مشیت انسان کی مشیت پر غالب ہے. اس لیے انسان اس گھمنڈ میں مبتلا نہ رہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ہدایت پر ہم اس قرآن کو تھام سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے گرامر سیکھ لیا، میں نے تجوید سیکھ لی، میں نے تفسیر سیکھ لی، اب مجھے سب کچھ آتا ہے. نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کی ہدایت ہے، اس کا منشا ہے. جب یہ چیز ہم سیکھنے پڑھنے لگے تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے اختیارات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ تمام جہانوں کا رب چاہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن، اس کے حکم سے ہی ہم سب کچھ کر سکتے. تو اب ہم کو کیا دعا کرنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے اور اس کتاب پر ہمیں کما حقہ عمل کرنے والا بنائے. یہاں پر آمین. یہاں سورۃ تکویر کی تفسیر ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اب اس کے بعد اگلی سورہ لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی پڑھے، جو بھی سیکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کرنے کی اور ہماری زندگی میں اسے شامل کرنے کی، کما حقہ ہر آیت کے مطابق عمل کرنے والا بنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے علم کے ذریعے ہمارے لیے آخرت کے راستے کو ہمارے لیے آسان فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین اللہم آمین.